آج ہم ایک ایسی کتاب کے خیالات میں گہرائی تک اتر رہے ہیں جو اسلامی دنیا کے اندر روحانیت اور عقائد پر ایک خاص اور کہنا چاہیے کہ کافی تنقیدی نقطۂ نظر پیش کرتی ہے۔ جی یہ کتاب ہے اقامت البرہان علی بطلان التصوف والعرفان۔ مصنف ہیں فقیہ اہل بیت آیت اللہ شیخ محمد حسین النجفی۔ بالکل۔ اور کتاب کا مقصد عنوان سے ہی ظاہر ہے، تصوف اور عرفان کے جو تصورات ہیں انہیں اسلامی تعلیمات کی روشنی میں چیلنج کرنا۔ جی ہاں، یہ بنیادی طور پر ایک آپ کہہ لیں ایک مدلل رد ہے ان نظریات اور اعمال کا جنہیں عام طور پر تصوف یا عرفان سے جوڑا جاتا ہے۔ ہاں، اچھا، مصنف کا مرکزی استدلال یہی ہے کہ یہ تصورات اسلام کی جو اصل روح ہے، خاص طور پر توحید کا جو بنیادی عقیدہ ہے، اس سے نہ صرف مطابقت نہیں رکھتے بلکہ کئی جگہوں پر اس سے ٹکراتے ہیں۔ صحیح۔ اور کتاب اپنے موقف کو ثابت کرنے کے لیے قرآن، حدیث اور جو شیعہ علمی روایت ہے اس سے دلائل پیش کرنے کی کوشش کرتی ہے۔ تو آج ہماری اس گفتگو کا مقصد یہی ہے کہ اس کتاب میں جو دلائل ہیں، جو تنقیدیں ہیں، جو نتائج نکالے گئے ہیں، ان کو غیر جانبداری سے سمجھا جائے۔ جی، ہم یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ مصنف کن بنیادوں پر، کن دلائل کے ساتھ تصوف اور عرفان کو مسترد کرتے ہیں۔ یہ دیکھنے کا ایک موقع بھی ہے کہ بھئی ایک ہی مذہب میں بنیادی تصورات پر کتنا اختلاف ہو سکتا ہے۔ بالکل۔ تو آئیے اس مواد کا تفصیلی جائزہ لیتے ہیں۔ سب سے پہلے یہ بتائیے کہ کتاب اسلام کے کن بنیادی اصولوں کو اپنی بحث کی بنیاد بناتی ہے؟ جی، کتاب کے مطابق اسلام کی بنیاد 5 اصولوں پر ہے جنہیں اصول دین بھی کہتے ہیں: توحید، عدل، نبوت، امامت اور قیامت۔ ٹھیک ہے۔ توحید یعنی اللہ ایک ہے، عدل یعنی اللہ کا ہر کام انصاف پر ہے، نبوت یعنی نبیوں کا سلسلہ، امامت یعنی نبی کے بعد رہنما، اہل تشیع کے نزدیک 12 امام، اور قیامت یعنی آخرت کا دن۔ مصنف کے نزدیک یہی وہ بنیادیں ہیں جن پر کسی بھی عقیدے یا عمل کو پرکھا جانا چاہیے۔ ان میں سے توحید پر کتاب خاص طور پر زور دیتی نظر آتی ہے نا؟ اس کی کیا وضاحت ہے؟ جی بالکل، توحید کو تو اسلام کا مرکزی قرار دیا گیا ہے۔ کتاب میں اس کی 4 قسمیں بیان کی ہیں تاکہ شرک کا کوئی پہلو نہ رہ جائے۔ اچھا، کون سی 4 اقسام؟ پہلی توحید ذاتی، یعنی اللہ اپنی ذات میں ایک ہے، کوئی اس جیسا نہیں، کوئی حصہ دار نہیں۔ دوسری توحید صفاتی، یعنی اللہ کی صفات جیسے علم، قدرت، حیات وہ بھی بے مثال ہیں، مخلوق کی صفات ان جیسی نہیں۔ ٹھیک۔ تیسری توحید افعالی، یعنی کائنات بنانا، چلانا، رزق دینا، موت، زندگی، یہ سارے کام صرف اللہ کے ہیں، کوئی اور اس میں شریک نہیں۔ جی۔ اور چوتھی توحید عبادتی، یعنی ہر قسم کی عبادت، پوجا، دعا صرف اللہ کے لیے۔ کتاب کا سارا زور اسی بات پر ہے کہ تصوف اور عرفان کی کئی نظریات اور اعمال مصنف کے نزدیک ان میں سے کسی نہ کسی قسم کی توحید سے ہاں ٹکرا جاتے ہیں۔ اور شرک یعنی توحید کی ضد، اس کے بارے میں کتاب کیا کہتی ہے؟ کتاب اسی توحید کی روشنی میں شرک کی بھی قسمیں بیان کرتی ہے۔ شرک فی الذات، یعنی اللہ کی ذات میں کسی کو شریک ماننا۔ شرک فی الصفات، مخلوق میں اللہ جیسی صفات مان لینا۔ شرک فی الافعال، اللہ کے کاموں میں کسی اور کو قادر سمجھنا۔ اور شرک فی العبادت، اللہ کے علاوہ کسی اور کی پوجا کرنا۔ کتاب ان سب کو قرآن کی آیات سے واضح طور پر رد کرتی ہے اور یہی بنیاد بناتی ہے آگے کی تنقید کے لیے۔ ٹھیک ہے، تو اسلام کے بنیادی اصول، خاص طور پر توحید کا یہ واضح تصور، اس کے بعد کتاب تصوف اور عرفان کی طرف آتی ہے۔ یہاں مصنف کا بنیادی مقدمہ کیا ہے؟ یہاں سے کتاب کا لہجہ کافی تنقیدی ہو جاتا ہے۔ مصنف کا دعویٰ ہے کہ تصوف اسلام کے شروع میں نہیں تھا، بلکہ یہ ایک اجنبی پودا ہے، بعد میں باہر سے آیا۔ اجنبی پودا یعنی اس کی جڑیں کتاب کے مطابق یونانی فلسفہ، نو افلاطونیت، یہودی قبالہ، مسیحی رہبانیت اور ہندو ویدانت جیسے غیر اسلامی نظریات میں ہیں۔ اچھا۔ کتاب کہتی ہے کہ یہ نظریات آہستہ آہستہ مسلمانوں میں آئے اور انہوں نے اسلامی اصطلاحات کا لبادہ اوڑھ لیا۔ یہ تو بہت بڑا دعویٰ ہے۔ کیا کتاب اس سلسلے میں مخصوص صوفیانہ عقائد پر بات کرتی ہے؟ جی ہاں، اور سب سے زیادہ سخت تنقید وحدت الوجود اور خلول کے نظریات پر ہے۔ اچھا، وحدت الوجود۔
جی، وحدت الوجود یعنی یہ سمجھنا کہ وجود بس ایک ہی ہے اور یہ کائنات اسی ایک وجود یعنی خدا کا ظہور ہے۔ کتاب اسے توحید ذاتی اور عبادتی کے بالکل خلاف قرار دیتی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس میں خالق اور مخلوق کا فرق ہی مٹ جاتا ہے۔ اسی طرح حلول یعنی خدا کا کسی انسان یا چیز میں اتر آنا اسے بھی شرک سمجھا گیا ہے۔ اور ابن عربی، ان کا نام تو وحدت الوجود سے بہت جڑا ہے۔ جی، ابن عربی اور ان کی تعلیمات، خاص طور پر ان کی کتابیں فصوص الحکم اور فتوحات مکیہ، ان سے حوالے دے کر کتاب ان پر بہت سخت تنقید کرتی ہے۔ کیا کہا گیا ہے؟ مصنف کا موقف ہے کہ ابن عربی کے نظریات نہ صرف اسلامی عقائد سے ٹکراتے ہیں بلکہ بعض اوقات کفر کی حد تک چلے جاتے ہیں، جیسے فرعون کے ایمان لانے کا کہنا یا یہ کہنا کہ تمام مذاہب ٹھیک ہے۔ کتاب کہتی ہے یہ توحید ادیان ہے جو قرآن کے خلاف ہے۔ وحدت الوجود کے علاوہ ایک وحدت الشہود کا نظریہ بھی ہے نا، اس پر کیا کہتی ہے کتاب؟ کتاب اسے وحدت الوجود سے تو کچھ بہتر سمجھتی ہے لیکن اسے بھی پوری طرح ٹھیک نہیں مانتی۔ اس پر بھی کچھ اعتراضات ہیں، مگر اصل ہدف تنقید وحدت الوجود ہی ہے۔ ایک اور اہم تصور جس پر صوفیہ زور دیتے ہیں وہ شریعت، طریقت اور حقیقت کی تقسیم ہے۔ اس بارے میں کتاب کیا کہتی ہے؟ کتاب اس تقسیم کو بھی غیر ضروری اور گمراہ کن قرار دیتی ہے۔ کیسے؟ صوفیہ کہتے ہیں نا کہ شریعت ظاہری اعمال ہیں، طریقت باطنی سفر اور حقیقت وہ منزل جہاں شریعت کی پابندی ختم ہو جاتی ہے۔ کتاب کہتی ہے نہیں، اسلام میں صرف شریعت ہی اصل راستہ ہے، قرآن و سنت اور اہل بیت کی تعلیمات والا۔ یعنی طریقت، حقیقت کوئی چیز نہیں؟ مصنف کے نزدیک طریقت اور حقیقت کے نام پر شریعت سے آزادی کا تصور وہ دین سے نکلنا ہے۔ وہ مشہور قول ہے نا صوفیہ کا، اذا ظہرت الحقائق بطلت الشرائع۔ جی، جب حقائق ظاہر ہوں تو شریعتیں باطل ہو جاتی ہیں۔ بالکل، کتاب اسے نقل کر کے گمراہی قرار دیتی ہے۔ ان کے نزدیک شریعت تو مرتے دم تک لازم ہے۔ یہ تو ہوئے نظریاتی اختلافات۔ کیا کتاب صوفیہ کی جو مخصوص اعمال ہیں، طریقے ہیں، ان پر بھی تنقید کرتی ہے؟ بالکل کرتی ہے، نظریات کے ساتھ ساتھ اعمال پر بھی، مثلا رہبانیت، دنیا چھوڑ کر بیٹھ جانا۔ ہاں، خانقاہوں میں، جنگلوں میں۔ جی، کتاب اسے قرآن کی آیت وَرَهْبَانِيَةً ابْتَدَعُوهَا مَا كَتَبْنَاهَا عَلَيْهِمْ اور حدیثوں کی روشنی میں غیر اسلامی کہتی ہے کہ بھئی اسلام تو دنیا میں رہ کر ذمہ داریاں نبھا کر اللہ کو یاد کرنے کا نام ہے۔ اور دوسری عبادت یا اذکار جو صوفیہ میں ہیں، جیسے ذکر بالجہر، سما وغیرہ، ان پر بھی اعتراضات ہیں، جیسے بہت اونچی آواز سے اجتماعی ذکر کرنا۔ کتاب کہتی ہے قرآن تو کہتا ہے اپنے رب کو پکارو گڑ گڑاتے ہوئے اور آہستہ۔ صحیح۔ پھر موسیقی، قوالی، سما، جسے بعض لوگ روحانی ترقی کا ذریعہ سمجھتے ہیں، کتاب اسے لہو و لہب اور غیر شرعی کہتی ہے۔ اسی طرح وجد میں رقص کرنا، چلہ کشی یعنی 40 دن تنہائی میں بیٹھنا، ان اعمال کو بھی قرآن و سنت اور اہل بیت کی سیرت کے خلاف بتایا گیا ہے۔ مزارات اور درگاہوں پر جو رسومات ہوتی ہیں ان پر بھی بہت بحث ہوتی ہے۔ کتاب اس بارے میں کیا کہتی ہے؟ جی ہاں، یہ کتاب کا ایک اہم حصہ ہے۔ مزار بنانا، ان پر عرس، میلے کرنا، قبروں کو سجدہ کرنا۔ سجدہ تعظیمی جسے کہتے ہیں؟ جی، سجدہ تعظیمی، منتیں ماننا، چڑھاوے چڑھانا، چراغاں کرنا، ان سب کو کتاب شدت سے رد کرتی ہے۔ کس بنیاد پر؟ مصنف کے نزدیک یہ شرک فی العبادت اور بدعت ہے، اور ان میں سے بہت سی چیزیں وہ ہندو معاشرے سے مسلمانوں میں آئیں۔ کتاب قبر پرستی اور شخصیت پرستی کے سخت خلاف ہے۔ اچھا، صوفیہ کی کرامات کا بھی بہت ذکر ہوتا ہے، کتاب ان پر بھی سوال اٹھاتی ہے؟ یہ ایک بہت دلچسپ حصہ ہے۔ کتاب بہت سے مشہور صوفیہ جیسے جنید بغدادی، عبد القادر جیلانی، معین الدین چشتی، نظام الدین اولیاء، ان سے منسوب بڑی حیران کن کرامات کا ذکر کرتی ہے۔ مثلاً مردے زندہ کر دینا، غیب کی خبریں دینا، ہوا میں اڑنا، پانی پر چلنا، وغیرہ وغیرہ، لیکن پھر ان کی سند، ان کی صحت اور ان کی شرعی حیثیت پر گہرے سوالات اٹھاتی ہے۔ کیا سوالات؟
کتاب کا استدلال ہے کہ ایسی اکثر روایتیں یا تو مبالغہ ہیں یا قابل اعتبار نہیں، یا بعض اوقات تو اسلامی عقیدے سے ٹکراتی ہیں، جیسے غیب کا علم تو صرف اللہ کو ہے نا۔ جی، تو کتاب پوچھتی ہے کہ کیا یہ کرامات نبیوں کے معجزوں سے بھی بڑھ کر نہیں لگتی؟ اور کیا ان کا مقصد لوگوں کو اصل دین سے ہٹا کر شخصیات سے جوڑنا تو نہیں؟ تو کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ کتاب تمام صوفیہ اور ان کے سارے کاموں کو ہی غلط قرار دیتی ہے؟ دیکھیں، کتاب مختلف صوفی سلسلوں کا ذکر تو کرتی ہے، چشتیہ، قادریہ، سہروردیہ، نقشبندیہ، اور کچھ ایسی شخصیات کا بھی جنہیں اولیاء کہا جاتا ہے۔ رقص، خاص رسومات جو مصنف کے نزدیک قرآن، سنت اور اہل بیت کی تعلیمات سے ٹکراتے ہیں۔ اچھا، اس لیے عمومی طور پر کتاب کا رویہ تنقیدی ہی رہتا ہے، چاہے ان نظریات یا اعمال کا تعلق کسی بھی سلسلے یا شخصیت سے ہو۔ اگر تصوف اور عرفان کتاب کے مطابق ٹھیک راستے نہیں ہیں تو پھر مصنف کے نزدیک صحیح راستہ کیا ہے؟ کتاب بہت واضح کہتی ہے کہ نجات اور اللہ کی معرفت کا واحد صحیح راستہ صرف قرآن اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اہل بیت رسول کی پیروی ہے۔ اہل بیت پر خاص زور ہے۔ جی، اس سلسلے میں مشہور حدیث ثقلین کا حوالہ دیا گیا ہے، جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہارے درمیان دو بھاری چیزیں چھوڑ رہا ہوں، اللہ کی کتاب یعنی قرآن اور میرے اہل بیت، جب تک ان دونوں کو تھامے رہو گے گمراہ نہیں ہوگے۔ ٹھیک۔ کتاب کے مطابق بس یہی دو چیزیں ہدایت کا سرچشمہ ہیں، نہ کہ کوئی کشف و الہام یا صوفیانہ تجربات۔ کتاب میں ائمہ اہل بیت کے اقوال بھی پیش کیے گئے ہیں اس سلسلے میں؟ جی بالکل، کتاب میں امام جعفر صادق، امام علی اور دوسرے ائمہ سے منسوب کئی اقوال نقل کیے گئے ہیں۔ کس طرح کے اقوال؟ جو مصنف کے مطابق تصوف کے بنیادی نظریات جیسے وحدت الوجود، رہبانیت، شریعت سے بے نیازی، ان کے خلاف ہیں۔ یہ دکھانے کی کوشش کی گئی ہے کہ اہل بیت کا راستہ عملی زندگی کا، شریعت کی پابندی کا اور خالص توحید کا راستہ تھا، جو صوفیانہ تصورات سے بہت مختلف ہے۔ کتاب میں شیعہ علماء کے حوالے بھی ہیں، کیا یہ تصوف کی مخالفت کی تاریخ بتانے کے لیے ہے؟ ہاں، مصنف یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ تصوف پر تنقید کوئی آج کی بات نہیں، بلکہ شیعہ علمی روایت میں اس کی جڑیں ہیں۔ وہ شیخ مفید، علامہ حلی، شہید اول، شہید ثانی، علامہ مجلسی جیسے کئی بڑے شیعہ علماء اور فقہا کے نام اور ان کی کتابوں سے حوالے دیتے ہیں۔ اچھا، جنہوں نے کتاب کے مطابق اپنے اپنے دور میں تصوف اور صوفیہ کے عقائد و اعمال پر تنقید کی اور انہیں رد کیا۔ اس سے یہ تاثر دیا گیا ہے کہ مصنف کا جو موقف ہے وہ شیعہ علمی تسلسل کا ہی حصہ ہے۔ ایک اور عقیدے کا ذکر ہے کتاب میں، عقیدہ تفویض۔ یہ کیا ہے اور کتاب اس پر کیوں بات کرتی ہے؟ تفویض کا مطلب ہے سونپ دینا، حوالے کر دینا۔ کتاب کہتی ہے کہ یہ عقیدہ رکھنے والے، جنہیں مفوضہ کہا جاتا ہے، وہ یہ مانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کائنات بنانے اور چلانے کے سارے اختیارات اپنے خاص بندوں جیسے نبیوں یا اماموں کو پوری طرح سونپ دیے ہیں۔ اچھا، مطلب اب وہی خالق و رازق ہیں؟ جی، ان کے مطابق اب وہی خالق، رازق اور سارے معاملات چلانے والے ہیں۔ اور کتاب کا اس پر کیا رد عمل ہے؟ کتاب اس عقیدے کو بھی شدت سے رد کرتی ہے اور اسے شرک فی الافعال قرار دیتی ہے، یعنی اللہ کے کاموں میں دوسروں کو شریک ٹھہرانا۔ دلائل کیا ہیں؟ مصنف قرآنی آیات اور عقلی دلائل سے یہ ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ بھائی خلق، رزق، موت و حیات، کائنات کا انتظام، یہ صرف اور صرف اللہ کے خاص اختیارات ہیں جو اس نے کسی کو نہیں سونپے۔ تو انبیاء اور ائمہ کا کیا مقام ہے؟ ان کے مطابق انبیاء و ائمہ اللہ کے مقرب ترین بندے ہیں، اس کے نمائندے ہیں، مخلوق کے لیے ہدایت کا ذریعہ ہیں، لیکن وہ خدائی اختیارات نہیں رکھتے۔ کتاب ان روایات کو بھی رد کرتی ہے جن سے تفویض کا شک ہو، انہیں یا تو ضعیف کہتی ہے یا ان کی صحیح تعویل کرتی ہے۔ آخر میں کتاب عرفان اور تصوف کے تعلق پر بھی بات کرتی ہے۔ آج کل تو عرفان کی اصطلاح زیادہ سننے میں آتی ہے، کتاب اسے کیسے دیکھتی ہے؟ کتاب یہ نقطہ اٹھاتی ہے کہ عرفان دراصل تصوف ہی کا ایک کہہ لیں جدید یا زیادہ قابل قبول نام ہے۔ اچھا،
مصنف کا موقف ہے کہ نام بدلنے سے حقیقت نہیں بدلتی. جو بنیادی نظریات ہیں وحدت الوجود، فنا فی اللہ، کشف و شہود وغیرہ، اور جو اعمال ہیں مراقبہ، خاص اذکار جو عرفان کے نام پر پیش کیے جا رہے ہیں، وہ اصل میں وہی ہیں جن پر تصوف کے عنوان سے تنقید کی گئی ہے. کیا عرفان کی جو مخصوص اصطلاحات ہیں ان کا بھی ذکر ہے؟ جی ہاں، کتاب عرفان میں استعمال ہونے والی اصطلاحات جیسے فنا، بقا، سکر، سہو، مراقبہ، مشاہدہ، جی اور اسی طرح عرفانی سفر کی جو منزلیں ہیں، مقامات ہیں، طلب، عشق، معرفت، استغنا، توحید، حیرت، فکر و فنا، ان سب کا ذکر کرتی ہے، لیکن ان سب کو اسی تنقیدی نظر سے دیکھتی ہے. کس نظر سے؟ یعنی یہ کہ کیا یہ قرآن و سنت اور اہل بیت کی تعلیمات سے مطابقت رکھتے ہیں یا نہیں، اور کتاب کا جواب وہ نفی میں ہے. کتاب نے کسی اور معاصر عالم کا حوالہ بھی دیا ہے اس سلسلے میں؟ جی، کتاب میں ایرانی مفکر آیت اللہ مرتضی مطہری کی مشہور کتاب خدمات متقابلہ اسلام و ایران کا حوالہ ہے. شہید مطہری نے اس کتاب میں بحث کی تھی کہ عرفان اپنی موجودہ شکل میں خالص اسلامی چیز نہیں، بلکہ اس پر باہر کے، خاص طور پر ایرانی اور یونانی فلسفے کے اثرات ہیں. تو آیت اللہ نجفی اس حوالے کو اپنی تائید میں پیش کرتے ہیں؟ جی، وہ اس حوالے کو اپنے اس موقف کی تائید میں پیش کرتے ہیں کہ عرفان بھی تصوف کی طرح اسلام کی اصل تعلیمات سے باہر کی چیز ہے. تو آج ہم نے آیت اللہ شیخ محمد حسین النجفی کی کتاب اقامت البرہان علی بطلان تصوف والعرفان میں جو مرکزی دلائل تھے، جو تنقیدات تھیں، ان کا ایک تفصیلی جائزہ لیا. یہ تو واضح ہے کہ یہ کتاب تصوف اور عرفان کے بارے میں ایک انتہائی سخت اور تنقیدی موقف رکھتی ہے. بالکل. اور انہیں اسلام کے بنیادی عقائد، خاص طور پر توحید سے متصادم قرار دیتی ہے. جی، خلاصہ یہی ہے کہ یہ کتاب خالص توحید پر بہت زیادہ زور دیتی ہے اور ہدایت کے لیے صرف قرآن اور اہل بیت علیہ السلام کی واضح تعلیمات پر عمل کرنے کو لازمی سمجھتی ہے. یہ وحدت الوجود، حلول، رہبانیت، سماع، رقص، مزاروں سے جڑی اکثر رسومات اور صوفیہ سے منسوب زیادہ تر کرامات کو یا تو غیر اسلامی کہتی ہے یا کم از کم مبالغہ آمیز اور ناقابل اعتبار. بنیادی نقطہ یہی ہے کہ مصنف تصوف اور عرفان کو اسلام کے اندر ایک بیرونی اضافہ سمجھتے ہیں، بعد کی پیداوار سمجھتے ہیں، نہ کہ اس کا حقیقی حصہ. ٹھیک ہے، تو یہ سب جاننے کے بعد سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس سے ہمیں کیا سمجھنا چاہیے. یہ بحث ہمیں یہ دکھاتی ہے کہ ایک ہی مذہب جیسے اسلام کے اندر بھی بنیادی عقائد پر، روحانی تجربے کی حقیقت پر، خدا تک پہنچنے کے راستے پر کتنے گہرے اور بنیادی اختلافات ہو سکتے ہیں، ہے نا؟ یقیناً. جو چیز ایک گروہ کے نزدیک روحانیت کی معراج ہے، وہی دوسرے گروہ کے نزدیک گمراہی یا شرک تک بن سکتی ہے. بالکل. اور یہ بات واقعی غور طلب ہے کہ کیسے مختلف مکاتب فکر ایک ہی بنیادی ماخذ یعنی قرآن و حدیث کا حوالہ دیتے ہیں، لیکن ان سے بالکل مختلف بلکہ بعض اوقات متضاد نتائج نکالتے ہیں. صحیح. ہر گروہ اپنی ہی تشریح کو مستند اور صحیح اسلام قرار دیتا ہے. یہ صورتحال علم کے ماخذ کی تشریح، تاریخی روایات کی قبولیت اور خود مذہبی سچائی کے تصور پر کئی سوال کھڑے کرتی ہے. سوچنے کے لیے ایک حتمی نقطہ یہ ہو سکتا ہے کہ جب ایک ہی مقدس متن کی بنیاد پر اتنے مختلف اور متضاد دعوے سامنے آ رہے ہوں تو یہ کیسے طے کیا جا سکتا ہے کہ کون سی سمجھ زیادہ معتبر ہے یا اصل متن کے زیادہ قریب ہے؟ اس سوال کا جواب آسان نہیں ہے.